السلام علیکم ساتھیوں، تو کیسے ہو آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب آج میں آپ لوگوں سے ایک بہت ہی پرانی اسٹوری کو شیئر کر رہی ہوں۔ تو جناب یہ وقت تھا ہمارے بچپن کا، جب ہم نانا نانی اپنے ڈیڈی اور ماما کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ تو جناب ہمارے ڈیڈی نے ہمیں جو تھا وہ اسٹوریز بک لگوا کر دی ہوئی تھیں، ویکلی آیا کرتی تھیں، اینڈ اخبار اس وقت ہمارے ہوا کرتے تھے، ڈان اخبار ہوا کرتا تھا، اور نونہال ہمارا جو تھا ایک بچوں کا میگزین ہوتا تھا، وہ ہمیں لگا کے دیا اس لیے گیا تھا وہ کہ جناب ہم اردو ہمیں بولنی آئے، پڑھنی آئے اور لکھنی آئے۔ تو اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہم اردو زبان پہ جو تھا وہ عبور حاصل کر گئے۔ حالانکہ ہم خود اردو اسپیکنگ ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے سیکھنے کا عمل تو ساری زندگی رہتا ہے۔ وہ وقت ایسا تھا کہ جو ہے رات کو ہم لوگ اپنے نانا نانی کے ساتھ بیٹھ جایا کرتے تھے، وہ ہمیں کہانیاں سناتے تھے۔ وہ کہانیاں جو تھیں وہ سبق آموز ہوا کرتی تھیں، کوئی نہ کوئی اس میں جو تھا مورل ہوتا تھا، جس سے وہ بچوں کو بتایا کرتے تھے کہ اس اسٹوری کو جو ہم نے آپ کو سنایا ہے اس سے یہ سبق نکلتا ہے، اور آپ نے اپنی زندگی میں اسی سبق کے اوپر چلنا ہے۔ اب یوٹیوب پہ بھی بہت ساری اسٹوریز آ گئی ہیں، وہ پرانا وقت گزر گیا ہے، ماں باپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، پوری فیملی سب موبائل پر کام کر رہی ہوتی ہیں۔ لیکن آج جو ہے میں نے کہا کہ آپ لوگوں سے اپنی یہ اسٹوری شیئر کرتی ہوں جو ہمارے نانا ہمیں سنایا کرتے تھے۔ پھر جب میں بڑی ہوئی تو پھر ہم بہن بھائی کبھی ایک دوسرے کے ساتھ سنا لیا کرتے تھے، لیکن شادی ہونے کے بعد جو تھا میں اپنے بچوں کو سناتی تھی، اور اس کے بعد میں اپنی نند کے بچوں کو سنایا کرتی تھی۔ تو وہ جب بھی مجھ سے ملا کرتے تھے تو مجھ سے ضد کیا کرتے تھے کہ آپ بھی ہمیں وہی اسٹوری سنائیں۔ تو جناب آج میں نے کہا کہ آج آپ لوگوں کے ساتھ اس اسٹوری کو شیئر کرتی ہوں، کچھ پرانی یادیں آپ لوگوں کے ساتھ تازہ کرتی ہوں۔ تو جناب اسٹوری کچھ اس طرح تھی کہ کسی گاؤں میں ایک لڑکا رہتا تھا۔ وہ اس لڑکے کو چنے کھانے کا بہت شوق تھا۔ اس نے اپنی ماں سے جو تھا کچھ پیسے لیے اور جا کے چنے خریدے۔ چنے لے کے جو تھا وہ ہمیشہ اپنے گلی محلے میں نکل جاتا تھا، کبھی جنگل کی طرف چلا جاتا تھا، اور راستے میں جاتے جاتے جو تھا وہ یہ چنے کھاتا جاتا تھا اور کھیلتا جاتا تھا، کبھی بھاگتا تھا، کبھی چھلانگیں لگاتا تھا۔ ایک دن اس نے اپنی ماں سے جو تھا وہ چنے لے لیے، پیسے لیے اور جا کے چنے خریدے، اور چنے کھاتے ہوئے جو تھا وہ جاتا جا رہا تھا، اور جیسے ہی وہ جو تھا تھوڑے دور پہنچا اور ایک درخت نزدیک آیا تو ایک چنا جا کے اس کی روٹس میں گر گیا۔ روٹس کو جو ہے وہ کہتے ہیں ٹن، یعنی اس کی جو تھا جڑوں میں جا کے ایک دانہ گر گیا۔ لڑکا بڑا پریشان ہوا کہ اللہ اب میں اس کے اندر سے کیسے یہ چنا نکالوں، بہت غصے میں آ گیا، اسے غصہ بہت زیادہ تھا کہ میں کسی طرح اس چنے کو نکالوں اور کھا لوں، لیکن جو تھا وہ کسی طرح بھی یہ چنا نہیں نکال پا رہا تھا، اور اس کا غصہ جو تھا زیادہ ہوتا جا رہا تھا، بہت زیادہ ہائپر ہو گیا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ آخر کار اس نے ایک آئیڈیا لگایا اور اس نے کہا کہ میں جو ہے ایک بڑے کے پاس جاتا ہوں۔ بڑے کے پاس گیا اور جا کر بڑی سے کہا کہ بڑے تم جو ہے وہ ٹن کو کاٹ دو، یعنی روٹس کو کاٹ دو۔ اس نے کہا کہ بھئی روٹس نے میرا کیا لیا جو میں روٹس کو کاٹوں؟ لہٰذا لڑکا بہت غصے میں آیا اور بولتا گیا کہ بڑے ٹن کاٹے نہ اور ٹن چنا نہ دیکھنا۔ یہاں میں آپ کو بتاتی ہوں، بڑے جو ہے ووڈ کٹر ہوتا ہے جناب، جاتا ہے اور راستے میں اس کو بادشاہ ملتا ہے، اور بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ آپ بڑے کو ڈانٹو۔ بادشاہ لڑکے سے کہتا ہے کہ بڑے نے میرا کیا لیا جو میں بڑے کو ڈانٹوں؟ لڑکا کہتا ہے بادشاہ بڑی ڈانٹے نہ، بڑے ٹونٹ کاٹے نہ اور ٹونٹ چنا نہ دینا۔ جاتا ہے اور بڑے غصے میں ہوتا ہے اور بار بار یہی الفاظ کہتا جاتا ہے۔ آخر کار اس کو جو ہے وہ رانی مل جاتی۔ رانی سے کہتا ہے کہ رانی آپ جو ہے وہ راجا سے روسو۔ کہتے راجا نے میرا کیا لیا جو میں راجا سے روسوں؟ لڑکا بڑا غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے رانی راجا روسے نہ، راجا بڑے ڈانٹے نہ، بڑے ٹونٹ کاٹے نہ اور ٹن چنا نہ دینا۔ انتہائی غصے کی حالت میں جو ہے وہ آگے جاتا اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ آخر کار اسے ایک سانپ نظر آتا ہے۔ سانپ سے کہتا ہے کہ سانپ آپ رانی کو ڈس لو۔ سانپ کہتا ہے کہ بھئی رانی نے میرا کیا لیا جو میں رانی کو ڈسوں؟ لڑکا بہت غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ سانپ رانی ڈسے نہ، رانی راجا روسے نہ، راجا بڑے ڈانٹے نہ، بڑے ٹونٹ کاٹے نہ اور ٹن چنا نہ دینا۔ اور انتہائی غصے کی حالت میں وہ جو ہے آگے جاتا ہے۔ آخر میں اس کو ایک لاٹھی مل جاتی ہے۔ جیسے اس کو ایک اسٹک ملتی ہے، وہ کہتا ہے کہ لاٹھی تم سانپ کو مارو۔ لاٹھی کہتی ہے سانپ نے میرا کیا لیا جو میں سانپ کو ماروں؟ لڑکا انتہائی غصے کی حالت میں آگے جاتا ہے اور کہتا جاتا ہے لاٹھی سانپ مارے نہ، سانپ رانی ڈسے نہ، رانی راجا روسے نہ،
راجا بڑی ڈانٹے نہ بڑی ٹونٹ کاٹے نہ، اور ٹن چنا نہ دے نہ۔ آگے جاتا ہے اور اس کو جو ہے تھوڑی دور بعد آگ نظر آ جاتی۔ وہ کہتا ہے آگ آگ تم لاٹھی کو جلا دو۔ آگ کہتی ہے کہ لاٹھی نے میرا کیا لیا جو میں لاٹھی کو جلاؤں؟ آگ لاٹھی جلائے نہ، لاٹھی سانپ مارے نہ، سانپ رانی ڈسے نہ، رانی راجا روسے نہ، راجا بڑی ڈانٹے نہ بڑی ٹونٹ کاٹے نہ، ٹن چنا نہ دے نہ۔ انتہائی غصے کی حالت میں اور آگے جاتا جاتا ہے اور یہ الفاظ دہراتا جاتا ہے۔ آخر میں جاتے جاتے جو ہے اس لڑکے کو جو ہے وہ پانی نظر آ جاتا ہے۔ اس کو ایک آئیڈیا آتا ہے، وہ پانی سے کہتا ہے کہ پانی پانی تم آگ کو بجھا دو۔ پانی کہتا ہے کہ بھئی آگ نے میرا کیا لیا جو میں آگ کو بجھا دوں؟ آگ کا کوئی قصور ہو تو میں اس کو بجھاؤں۔ لڑکا اب پانی کی بات سن کے جو ہے بہت غصے میں آتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ تمام الفاظ کو دہراتا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اف، پانی آگ بجھائے نہ، آگ لاٹھی جلائے نہ، لاٹھی سانپ مارے نہ، سانپ رانی ڈسے نہ، رانی راجا روسے نہ، راجا بڑی ڈانٹے نہ بڑی ٹونٹ کاٹے نہ، ٹن چنا نہ دینا۔ اور کہتا جاتا ہے اور غصے سے چیخیں مارتا جاتا ہے اور بہت زیادہ ہائپر ہو جاتا ہے کہ اس کو جو ایک ہاتھی ملتا ہے۔ اب وہ ہاتھی سے کہتا ہے کہ ہاتھی ہاتھی تم پانی پی جاؤ۔ ہاتھی کہتا ہے پانی نے میرا کیا لیا کہ جو میں پانی کو پی جاؤں؟ آخر پانی نے کچھ کیا ہو تو میں اس کو پیوں نا۔ لڑکا بہت غصے میں آتا ہے اور پھر کہتا چلا جاتا ہے ہاتھی پانی پیے نہ، پانی آگ بجھائے نہ، آگ لاٹھی جلائے نہ، لاٹھی سانپ مارے نہ، سانپ رانی ڈسے نہ، رانی راجا روسے نہ، راجا بڑی ڈانٹے نہ بڑی ٹونٹ کاٹے نہ، ٹن چنا نہ دینا۔ بہت ہی غصے کی حالت میں آگے جاتا جاتا ہے اور جیسے جیسے آگے جاتا جاتا ہے انہی الفاظ کو دوبارہ ریپیٹ کرتا چلا جاتا ہے اور یہی الفاظوں کو بار بار دہراتا چلا جاتا ہے۔ جاتے جاتے اس کو جو ہے وہ رسی مل جاتی ہے۔ وہ رسی کو دیکھ کے بہت خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ رسی رسی تم ہاتھی کو جوڑو، یعنی کہ تم ہاتھی کو باندھ دو۔ رسی کہتی ہے ہاتھی نے میرا کیا لیا جو میں ہاتھی کو جوڑوں؟ آخر ہاتھی کا کوئی قصور ہو تو میں اس کو جوڑوں نا۔ تو لڑکا پھر بہت غصے میں آتا ہے اور دوبارہ الفاظ کو ریپیٹ کرنا شروع کرتا ہے۔ رسی ہاتھی جوڑے نہ، ہاتھی پانی پیے نہ، پانی آگ بجھائے نہ، آگ لاٹھی جلائے نہ، لاٹھی سانپ مارے نہ، سانپ رانی ڈسے نہ، رانی راجا روسے نہ، راجا بڑی ڈانٹے نہ بڑی ٹونٹ کاٹے نہ، ٹن چنا نہ دینا۔ اب پھر سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ آخر اب میں کون سا طریقہ اختیار کروں کہ اپنے چنے کو میں حاصل کر لوں اور وہ جو ہے وہ روٹس میں سے نکل آئے۔ لہٰذا اس کو جو ہے ایک چوہا نظر آتا ہے۔ اب وہ چوہے سے کہتا ہے کہ چوہے چوہے تم رسی کو کاٹ لو۔ چوہا کہتا ہے بھئی رسی نے میرا کیا لیا جو میں رسی کو کاٹوں؟ رسی کا کوئی قصور ہو تو میں اس کو کاٹوں نا۔ آخر کار جو ہے وہ پھر کہنا شروع ہو جاتا ہے چوہا رسی کاٹے نہ، رسی ہاتھی جوڑے نہ، ہاتھی پانی پیے نہ، پانی آگ بجھائے نہ، آگ لاٹھی جلائے نہ، لاٹھی سانپ مارے نہ، سانپ رانی ڈسے نہ، رانی راجا روسے نہ، راجا بڑی ڈانٹے نہ بڑی ٹونٹ کاٹے نہ، ٹن چنا نہ دینا۔ لڑکا انتہائی غصے کی حالت میں آگے جاتا جاتا ہے اور ان الفاظ کو ریپیٹ کرتا چلا جاتا ہے۔ جاتے جاتے جو ہے وہ سوچتا بھی جاتا ہے کہ میں آخر ایسا کیا کروں کہ میرا چنا مل جائے۔ اسے ایک بلی نظر آتی ہے۔ جیسے ہی بلی نظر آتی ہے اس کا دماغ کام کرتا ہے اور بلی سے کہتا ہے کہ بلی بلی تم چوہا کھاؤ گی؟ بلی کی تو ٹیسٹی چیز ہے چوہا۔ بلی کہتی ہے میاؤں۔ تو جنا اب تو پاسا ہی پلٹ گیا۔ لڑکا بڑا خوش ہو جاتا ہے اور وہ پلٹتا ہے اور بھاگتا ہوا جو ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ جلدی سے جلدی چوہے کے پاس پہنچ جائے۔ اب چوہے کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے کہ چوہے چوہے تم تو کھائے جاؤ گے۔ چوہا جب یہ سنتا ہے کہتا ہے ہم بھی رسی کاٹیں گے۔ لڑکا جو ہے وہ بھاگتا ہوا رسی کے پاس جاتا ہے اور رسی سے کہتا ہے رسی رسی تم تو کاٹی جاؤ گی۔ رسی یہ سن کے جو ہے وہ کہتی ہے کہ ہم بھی جو ہے ہاتھی کو جوڑیں گے۔ اب لڑکا ہاتھی کے پاس جاتا ہے، ہاتھی ہاتھی تم تو جوڑے جاؤ گے۔ ہاتھی جب سنتا ہے کہ مجھے جو ہے رسی سے باندھ دیا جائے گا، وہ کہتا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ پانی پئیں گے۔ لڑکا پانی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے پانی پانی تم تو پیے جاؤ گے۔ پانی جب سنتا ہے کہ میں تو سارا کا سارا پیے جاؤں گا، وہ کہتا ہے کہ ہم بھی آگ بجھائیں گے۔ لڑکا آگ کی طرف بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ آگ آگ تم تو بجھائی جاؤ گی۔ آگ کہتی ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ لاٹھی کو جلائیں گے۔ لڑکا لاٹھی کی طرف جاتا ہے اور لاٹھی سے کہتا ہے لاٹھی لاٹھی تم تو جلائی جاؤ گی۔ لاٹھی جب سنتی ہے کہ مجھے جلایا جائے گا، وہ کہتی ہے کہ ہم بھی سانپ ماریں گے۔ لڑکا سانپ کی طرف بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ سانپ سانپ تم تو مارے جاؤ گے۔ کہتا ہے ہم بھی رانی کو ڈسیں گے۔ جب لڑکا سنتا ہے رانی کی طرف بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ رانی رانی تم تو ڈسی جاؤ گی۔ رانی بڑی پریشان ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں بھی راجا کو ڈانٹوں گی۔ اب وہ جو ہے راجا کی طرف جاتی ہے اور لڑکا جو ہے وہ آگے بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ راجا راجا تم تو تم تو روسے جاؤ گے۔ راجا کہتا ہے کہ اگر ہم روسے جائیں گے تو پھر فائدہ کیا، ہم بھی بڑی کو ڈانٹیں گے۔ لڑکا خوش ہوتا ہے اور بھاگتا جاتا ہے بڑی کے پاس اور کہتا ہے کہ بڑی بڑی تم تو ڈانٹے جاؤ گے۔ لڑکا بڑی جو ہے بہت حیران ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ ٹنڈ کو کاٹیں گے۔ لہٰذا بڑی جاتا ہے اور درخت کی جڑ کو جو ہے وہ کاٹتا ہے اور ٹنڈ میں سے جو ہے وہ ایک چنے کو نکالتا ہے
اور پورا درخت کو اس کو حالانکہ کاٹنا پڑتا ہے، لیکن وہ چنے کا ایک دانہ نکالتا ہے اور نکالنے کے بعد جو ہے وہ لڑکے کو دیتا ہے۔ لڑکا اس چنے کو کھا لیتا ہے اور بھاگتا ہوا اپنے گھر خوشی خوشی چلا جاتا ہے۔ تو جناب اس اسٹوری کا مورل جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ہمیں رزق کی قدر کرنی چاہیے۔ آج کل ہم جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں اور باقی جو ضائع جاتا ہے اسے ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، یا نیچے گر جاتا ہے اس کو اٹھا کے نہیں کھاتے۔ ہمارے زمانے میں سبق دیا جاتا تھا کہ ایک دانہ بھی اگر اس زمین پر گر گیا ہے تو اس کو اٹھا کے کھا لینا ہے۔ زمین، ہم کہتے ہیں کہ زمین گندی ہو گئی، اس پہ جراثیم ہے، پہلے یہ سب کچھ نہیں سوچا جاتا تھا۔ یہ احترام سکھایا جاتا تھا کہ رزق کا یہ احترام ہے کہ اس کو جو ہے نیچے گرنا ہی نہیں دینا ہے، اس کو اٹھانا ہے، اس کو کھانا ہے، اس کو جو ہے ضائع نہیں کرنا۔ لیکن آج کل ہم اپنے بچوں کو یہ تربیت ہی نہیں دیتے، وہ اپنی پلیٹ کو صاف نہیں کرتے ہیں۔ اگر کوئی چیز نیچے گر جاتی ہے تو ہم ان کو یہ سبق دیتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ گندا ہو گیا، یہاں مٹی پڑی ہے، یہاں بہت ساری جراثیم، اس کو ہاتھ نہیں لگاؤ، اس کو اٹھانا نہیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ بچوں کو رزق کا احترام سکھانا چاہیے، ان کو ادب سکھانا چاہیے کہ رزق کا کس طرح احترام کرنا۔ اگر کوئی ایسی جگہ پر رزق گر گیا ہے تو اس کو اٹھا لینا چاہیے، احترام سے کہیں اور رکھ دینا چاہیے، کسی جانور کو دے دینا چاہیے۔ ایک دفعہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس اتنی بہت ساری دولت ہے کہ میں اس دولت سے پریشان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ دولت کم ہو جائے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک صحرا میں نکل جاؤ اور اونٹ کے اوپر دونوں طرف کھیلیں باندھ لو اور جاتے ہوئے وہ کھاتے جاؤ۔ وہ آدمی بڑا پریشان ہوا، آخر کار اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ اس نے ایسے ہی کیا اور ایک ہفتے کے بعد واپس آیا اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے طریقہ بتایا تھا، میری تو جو دولت ہے وہ تو ڈبل ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا کیا؟ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت ہو گئی تھی، انہیں پتہ تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ اس آدمی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں صحرا میں جاتا تھا ہوا کا دباؤ بہت زیادہ تھا، میں جیسے کھیلیں اٹھا کے اپنے منہ کے اندر ڈالتا تھا، وہ تمام کھیلیں جو تھیں وہ اڑ جایا کرتی تھیں اور میرے منہ کے اندر کوئی جایا ہی نہیں کرتی تھی۔ میں پھر جو تھا وہ صحرا میں اونٹ سے نیچے اترتا تھا اور تمام کھیلوں کو جمع کرتا تھا اور دوبارہ ان کو کھانے کی کوشش کرتا تھا، کہ میں نے بہت زیادہ ٹائم اسی طرح گزارا، لیکن میں یہی کرتا تھا کہ کوئی کھیل بھی جو ہے وہ رہ نہ جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں اسی لیے کہا تھا کہ اگر تم جو ہے اس رزق کو ضائع کر دیتے اور چھوڑ دیتے تو وہ رزق تمہارے رزق میں سے، تمہاری دولت میں سے کم ہو جاتا، لیکن تم نے اس رزق کو اٹھایا، اس کا احترام کیا، تو اس لیے تمہارا رزق اور بھی بڑھ گیا، تمہاری دولت میں اضافہ ہو گیا۔ تو ہمیں اپنے ساتھ اس بات کو باندھ لینا چاہیے اور یہ چھوٹا سا سبق جو ہے اپنے بچوں کو بھی سکھانا چاہیے۔ ایک چھوٹی سی کوشش ہے، ایک چھوٹی سی گزارش ہے۔ یوٹیوب کے تفضل سے بہت سارے جو ہے وہ اسٹوریز اور بہت سارے مورلز جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں، لیکن آج میرے اس چھوٹی سی اسٹوری کو جو ہے وہ لائک اور شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور کبھی اگر موقع ملے تو اپنے بچوں کو میری اسٹوری سنائیے گا اور اس کا نتیجہ بھی ان کو بتائیے گا کہ اس کا کیا مورل ہے، تاکہ ہمارے بچے بھی رزق کا احترام کریں اور آگے جا کے ہمارے ملک اور ہمارے گھروں کے اور ہماری زندگیوں میں جو ہے رزق کی اہمیت ہے، اور اللہ تعالی ہمارے ملک پر اپنی رحمتیں اور کرم نازل فرما دے۔ تو اپنی دعاؤں میں بہت یاد کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اس اسٹوری کو پلیز شیئر ضرور کیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔